بتایا گیا تھا جب عمران خان کی گورنمنٹ کا اینڈ چل رہا تھا، اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ ترکی سے تیل منگایا جائے گا. اچھا یہ پتہ نہیں اس پی ڈی ایم کے کون سے ایسے مصدق ملک صاحب اور ان کے ساتھ کون سے ایسی ٹیم کے لوگ ہیں جو 4 لوگ بیٹھ کے یوں کیلکولیٹر مارتے ہیں، اچھا ترکی سے تیل منگوا لیں گے تو وہ اتنے کا ہو جائے گا، اور پھر عوام کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ترکی سے تیل آ رہا ہے تو ہم آپ کو ریلیف دیں گے. ترکی سے تیل آتا ہے تو ان کو کیا نہیں پتا تھا کہ وہ نان ریفائنیبل ہے. پھر اس کو جی ہم ریفائن کریں گے، اس کو ریفائن کیا، پھر اس میں سے جو آئل نکالا وہ اس کی ایک تو کوانٹٹی بہت کم تھی، پھر اس پہ کاسٹ اس کو ریفائن کرنے میں اس سے بھی زیادہ آ گئی. تو یہ چیزیں انہوں نے پہلے کیلکولیٹ نہیں کی تھی، تو پھر اس کے اوپر ایک اور بم گرا دیا عوام کے اوپر کہ یہ تو ہمیں بارے میں نہیں ہے. تو اگر یہ پیٹرول کے کم کرنے کا یا معیشت کو کنٹرول کرنے کا یا پیٹرول کی قیمت کو کنٹرول کرنے کا یا کم کرنے کا کوئی سلوشن ہوتا تو یہ 76 سالہ تاریخ میں پہلے ہی ہو چکا ہوتا کہ اگر ترکی سے تیل منگوانا کوئی مسئلے کا حل ہوتا تو یہ ہو جاتا. دوسری بات کہ اس کے بعد ابھی کیا لوگ کہہ رہے تھے کہ نگران گورنمنٹ آ گئی ہے، نوار الحق کاکڑ صاحب آ گئے ہیں تو یہ عوام کے لیے وہ کریں گے. تو یہ عوام کی تھوڑی سی مس انفارمیشن ہوتی ہے کہ جو نگران گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس نے تو انوار الحق صاحب نے ڈائریکٹلی کہہ دیا، خود کہہ دیا کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو گورنمنٹ پالیسی لگا کے گئی ہے جو پچھلی ہم اسی پہ امپلیمنٹ کریں گے اور ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. یہ میں واضح کر دوں، انہوں نے کہا ہے نگران وزیر اعظم نے کہ ہم کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے اور نہ لائیں گے، ہمارا کام صرف الیکشن کرانا ہے، وہ بھی پتہ نہیں قسمت سے ہوں گے یا نہیں. دوسری بات کہ یہ جو پیٹرول کی بات تھی اس پہ واپس آ رہا ہوں. تو یہ جب وہ آئی تو 15 تاریخ کو 14 تاریخ کو پھر بم گرا دیا اور اس کے بعد اب 18-20 روپے اور بھی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. کیا لگتا ہے یہ سچویشن کیسے کنٹرول ہوگی؟ اگر خان صاحب بھی آگے تو یہ کیسے کریں گے؟ یا چلو خان صاحب کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ عوام کہاں جائے؟ عوام کو یہ تو یہ جو حالات چل رہے ہیں، تو جیسے کہ آپ کہہ رہی تھی کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور کیا، تو یہ ہمیشہ کلیم اللہ سلیم اللہ پہ ڈالتا ہے، سلیم اللہ کلیم اللہ پہ ڈالتا ہے، تو یہ اس طرح گیم چل رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات مجھے تو نظر نہیں آ رہی. آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ دیکھو بات یہ ہے نا تیمور، میں اس پہ صرف نا ایک کوشش کروں گی چھوٹا سا کامنٹ کروں، وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان نے نا ایک چیز، جب عمران خان گورنمنٹ میں آئے تھے نا، انہوں نے وہ کمپیریزن ضرور روزانہ بتاتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کہ پچھلوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، اور وہ عوام کے آگے جواب دے ہوتے تھے ہر دوسرے دن، اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے. اور اس پہ بھی یہ تنقید کی جاتی تھی کہ ہر دوسرے دن ٹی وی پہ آ جاتے اور آگے پورا جو ہے وہ بتاتے. تو عمران خان بیسیکلی اپنی قوم کو شعور دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ فرق کیا ہے. اس چیز کا سولوشن صرف عمران خان کے پاس ہے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ سولوشنز تیار ہیں، ٹھیک ہے. وی ہیو دا سولوشنز، اور اوکے. انشاءاللہ تعالی آئی اشور یو کہ ونس عمران خان از بیک، ونس انہوں نے وہ چیز سٹارٹ کر دی تو آپ دیکھنا کہ ہمارا ملک کس طرح اوپر جاتا ہے. یہ بیفور دا ٹائم ان چیزوں کو ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ تمام اسٹریٹجیز جو ہیں یہ آلریڈی پلانڈ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سولوشنز جو ہیں وہ ہماری لوگ ہی جو ہے وہ عوام کو دیں گے. اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں گے کہ گورنمنٹ ختم ہو اور ہم الیکشن میں جائیں اور آئیں تو تب ہم دیں، ہم اس سے پہلے انشاءاللہ دیں گے، اور آپ لوگ دیکھو گے کہ بہتری ہوگی. جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے نا، یہ بات یاد رکھنا کہ جو اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں نا، وہ کبھی عوام کی نہیں سوچتے، وہ صرف اپنی جیبیں بھرنے کی سوچتے ہیں. اگر یہ سوچتے ہوتے تو جس وقت روس کی آپشن ان کو دی گئی تھی نا، تو شاید اس وقت اگر یہ عمران خان صاحب کی بات مان لیتے، عمران خان صاحب کو وہ انیشیٹو جو ہے وہ لینے دیتے، تو شاید ہمارا ملک جو ہے ان کرائسس میں سے اس وقت نہ گزر رہا ہوتا. If they are not going to do that, just mark my words کہ آپ کا ملک جو ہے وہ شاید خدا نہ خواستہ آپ کا ملک جو ہے نا وہ انارکی کی طرف چلا جائے گا.